الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان قریش کے بارے میں، ان کافروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں بات مان رہے، یہ آپ کو جو ہے وہ مجنوں کہتے ہیں، یہ آپ کو شاعر کہتے ہیں، یہ آپ کو قصہ گو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے خود گھڑ لیا ہے قرآن۔ اور جس چیز سے یہ انکاری ہیں، جب وہ چیز، وہ حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی پھر ان کی شکلیں دیکھنے والی ہوں گی۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت پھر یہ سر کے بل جو ہے وہ اپنے اللہ کے حضور جو ہے وہ حاضر کیے جائیں گے، اس وقت یہ پکڑے جائیں گے، پھر اس وقت گھبرائیں گے کہ اچھا یہ تو جس چیز کے پیچھے ہم بھاگتے رہے وہ کچھ اور تھی، اور جس چیز کو ہم حقیقت سمجھتے نہیں رہے، جس کے اوپر ہم شک میں رہے، حقیقت تو اصل وہی تھی۔ اور اس وقت پھر وہ پکڑے جائیں گے، پکڑے ایسے ہی جائیں گے جیسے جب کسی کی موت آتی ہے، جب اجل اس کی آتی ہے، ملک الموت لینے آتا ہے، وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا، پھر جہاں کہیں بھی ہو وہ موت کا جو ہے ہرکارہ وہ آتا ہے اور آ کے لے جاتا ہے۔ اس وقت پھر پردہ ہٹتا ہے، اس وقت یہ پردہ جو ہماری آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے، جس سے ہم شک میں ہیں، پتہ نہیں ٹھیک۔ اب قریش جو ہے، دو باتوں کا ان کا اختلاف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ وہ شرک میں مبتلا تھے، وہ شرک کرتے تھے، بتوں کو اللہ کا ساجی بناتے تھے، اور دوسرا آخرت کے وہ انکاری تھے کہ آخرت میں کچھ نہیں ہونا۔ ہم بھی یہاں پہ اللہ کے ساتھ اور کتنے لوگوں کو جو ہے وہ، اور ہم نے کتنے لوگوں کو جو ہے ہم نے جو ہے وہ اپنا رب بنا رکھا ہوا ہے۔ ہم اللہ کی بات کے اوپر ان کی بات کو جو ہے وہ فوقیت دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور پھر ہم آخرت کے بھی انکاری ہیں۔ آخرت کا کہنا بڑا آسان ہے، لگتا ہے ہمیں کہ ہاں آخرت ہوگی۔ آخرت کی تیاری کیا کہ یہ آخرت کا یقین کیا ہے ہمیں؟ کیا ہمیں آخرت پہ ایمان ہے کہ واقعی ہمیں کل کو جو ہے وہ آنا ہے، کل کو یہ سب کچھ ہونا ہے؟ یہی دو باتوں کا اختلاف تھا۔ تو وہ جو اس قریش سے پہلے ان باتوں پہ ان کے ساتھ متفق تھے، یا وہ بعد میں تھے، وہ انہی کے ساتھ ہی کنسیڈر کیے جائیں گے، انہی کے ساتھ ہی سمجھے جائیں گے، انہی کا یہاں پہ تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اس وقت کہیں گے، دیکھیں ایک دوسری چیز یہ ہے، اس وقت ہمارے لیے بڑا قریب ہے ایمان لانا۔ اس وقت کیونکہ یہ امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا پیپر ہمارے سامنے ہے، ہمارا ٹیچر، ہمارا رول ماڈل ہمارے سامنے ہے، کتاب ہمارے سامنے ہے، ہم اس کو دیکھ کے اس کے اوپر ایمان لا سکتے ہیں۔ بڑی قریب ہے کتاب ہمارے۔ جس وقت وہ لینے آ جائیں گے، یا جس وقت روزے محشر ہوگا، اس وقت کہیں گے اب میں کروں، وہ پھر بہت دور چلی جائے گی بات، پھر وہاں سے واپسی نہیں ہوگی۔ یہی باتیں سورہ مبارکہ کے اختتامی آیت کریمہ میں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ وَلَوْ تَرَى، اور اگر ترا، آپ دیکھیں، تا علامت مضارع ہے، آپ دیکھیں، اذا فزعوا فزعن، جس کا معنی ہوتا ہے گھبراہٹ میں مبتلا ہونا۔ جب گھبرائے ہوئے دیکھیں گے، جب وہ گھبرا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، فلا، پس نہ، فوتا، فوتا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ گرفت سے نکل جانا، قابو میں نہ آنا۔ پھر جب فوت ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سے وہ نکل گیا، اب ہمارے اور اس کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہو گیا۔ اب وہ ہمارا اور اس کا لنک جو ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے روزے محشر ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ پس نہیں بچ پائیں گے، وہ نہ گرفت سے نکل پائیں گے۔ وَأُخِذُوا، جب وَأُخِذُوا، اور پکڑ لیے جائیں گے، اخذا سے، من مکان قریب، نزدیک کی جگہ سے۔ جس وقت ایک پہلو یہ ہے کہ جب دنیا سے اٹھائے جانا ہے، جس وقت وہ لینے آئیں گے، اس وقت ان کی گھبراہٹ دیکھنے والی ہوگی۔ اچھا مجھے بھی جانا ہے، لینے والے آگے ہیں، اور پھر لے کے وہیں جا رہے ہیں جو پہلے مجھے کہا جاتا تھا اور میں اس کا انکاری تھا۔ میں تو دنیا ہی اکٹھی کرنے میں جو ہے وہ لگا رہا، میں تو سمجھتا ہی نہیں رہتا۔ اب دیکھ لیجئے، کل میں ایک بڑا اچھا جملہ پڑھ رہا تھا کہ وصیت وہ ایک ڈاکومنٹ، ایک پیس آف پیپر ہوتا ہے جس میں مال آپ کا اپنا ہوتا ہے، لیکن آپ کا تذکرہ نہیں ہوتا اس میں کہ تم بھی حصے دار بنتا ہے اس میں۔ وصیت جب ہم لکھی جاتی ہے یا کی جاتی ہے، کس کے لیے کی جاتی ہے؟ اپنے مال کے لیے، جس کی آپ ملک رکھتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے وہ آپ کا اپنا حصہ نہیں ہوتا، باقیوں کے لیے حصے ہم نے جو ہے وہ ڈٹرمن کیے ہوئے ہوتے ہیں۔
تو جس وقت وہ لینے آئیں گے اس وقت گھبراہٹ دیکھنے والی ہوگی، ان پریشانی دیکھنے والی ہوگی، اور وہ پھر وہ کہیں بھاگ نہیں پائیں گے۔ کیا کوئی بھاگ پایا کہ جس نے جو ہے وہ موت سے بچ جانا ہو؟ نہیں۔ ایک تو اس کا یہ معنی لیا گیا ہے، اور دوسرا معنی ہے روز محشر جب اٹھیں گے اس وقت کہیں گے اچھا یہ تو واقعی وہی حقیقت ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا تھا، اور اس وقت وہ پھر کہیں دور نہیں، وہیں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا الْمُجْرِمُونَ، اور کاش تو دیکھے ان مجرموں کو، ان گناہ گاروں کو، جب ناکسوا رؤوسہم، جب وہ سر کے بل جو ہے وہ اپنے رب کے ہاں پیش کیے جائیں گے، وہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا، وہاں پہ جہاں سے چاہیں گے پکڑ کے اللہ کے سامنے، وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، نزدیک سے ہی پکڑ لیے جائیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر، اب ہمیں یہاں کھڑے ہیں، کسی وقت فرشتہ آئے اور آ کے لے جائے، بھاگ سکتے ہیں کہیں پہ، ایسے ہی وہیں پہ سب کچھ ہوگا۔ وَقَالُوا، اور اس وقت وہ کہیں گے آمنا بہی، ہم ایمان لائے۔ کیا اس ایمان کا فائدہ ہوگا؟ وَأَنَّا، استفہامیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، وَأَنَّا، اور کیوں کر، کس طرح، لَهُمُ التَّنَاوَشُ، تناوش لفظ جو ہے وہ نون واو شین ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ہاتھ سے پکڑ لینا کسی چیز کو۔ ہاتھ سے وہی چیز پکڑی جا سکتی ہے جو آپ کے قریب ہو، جو آپ سے دور ہے اس کو آپ ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتے۔ یہ ہمیں ایک محاورے کے طور پہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوَشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، دور سے کوئی چیز ہاتھ سے کیسے پکڑ سکتے ہو؟ دور سے مراد یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی جگہ تھی، ایمان لانے کا موقع تھا، اس وقت ایمان لائے نہیں، اب دنیا سے چلے گئے ہو، اس وقت تمہیں کہہ رہے ہو کہ اچھا فرعون نے بھی کہا تھا اچھا میں اب ایمان لاتا ہوں رب موسیٰ اور ہارون کے اوپر، اب اتنی دور سے وہاں سے کون سا ایمان لا سکتا ہے؟ اب دوبارہ وہ تو موقع نکل گیا، جو موقع ہاتھ سے نکل گیا، اب اس کو ہاتھ سے کیسے پکڑ سکتے ہو؟ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوَشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، اور کیوں، کیسے وہ اتنی دور سے جو ہے وہ اب اس کو پکڑ سکتے ہیں؟ کیا وہاں پہ ایمان لا سکتے ہیں؟ کیا وہاں پہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں؟ یہی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ ممکن نہیں ہے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ، اور قد لازم کے لیے، یقین کے لیے، اور بلا شبہ تحقیق، کفروا بہی، انکار کیا اس کا انہوں نے پہلے، من قبل، اس سے قبل، اس سے پہلے تو وہ انکار کرتے رہے۔ دیکھیے بات تو وہی ہے کہ امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے اس امتحان کا ہم انکار کرتے رہیں جس کے بارے میں ہمیں کل کو حاضر ہونا ہے، اور جب وہ سر پہ پڑے گی اور آگے پوچھا جائے گا کہ ہاں جی اب بتائیں، نہیں میں تو بھول گیا تھا، میں اب ایمان لے آتا ہوں، پہلے انکاری کرتے رہیں۔ فَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے بلا شبہ وہ انکار کرتے رہے اس کا۔ وَيَقْذِفُونَ، لفظ کیا ہے؟ قذف، کاف زے فے، معنی کیا ہوتا ہے؟ پھینکنا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور وہ پھینکتے رہے غیب کے ساتھ، من مکان بعید، دور کی جگہوں سے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اب ان کو کیسے، اگر ایک میں سوال پوچھوں کہ اللہ کو جو انکار کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، کیا ثبوت ہے ان کے پاس؟ کوئی ویلڈ ایویڈنس ہے؟ کوئی کتاب ہے؟ کوئی رسول آیا ہے؟ کوئی سند ہے ان کے پاس؟ نہیں ہے۔ دیکھیے قریش اس وقت دو ہی چیزوں کا انکار کرتے تھے، ایک اللہ کے ساتھ ساجی بناتے تھے اور دوسرا آخرت کا انکار کرتے تھے۔ اچھا قرآن تو ہمیں بتا رہا ہے آخرت کے بارے میں کہ آخرت ہے، آخرت کے اوپر ایمان کے بغیر، یقین کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ جو آخرت کا انکاری ہے ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ سوائے ان کے گمان کے، سوائے ان کے ظن کے، سوائے وہ کہتے ہیں نا اٹکل پچو، سوائے جو ہے وہ ڈھینگے مارنا، اچھا جب آئے گی دیکھی جائے گی، پتہ نہیں ہونی بھی کہ نہیں ہونی، یہی وہ باتیں اٹکل پچو ہوتی ہیں، یہی گمان ہوتا ہے کہ اپنے تئیں جو ہے وہ باتیں گھڑ لی ہیں، اب وہ گھڑ کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی سند کے اپنی ڈھینگیں جو ہیں وہ اس کے اوپر مارتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ دور سے اپنا اٹکل پچو جو ہے وہ مارتے رہتے ہیں، اپنا گمان ظاہر کرتے رہتے۔ کیا ثبوت ہے کہ آخرت نہیں آنی؟ دیکھیے جب اللہ نے کہہ دیا ہر چیز فانی ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے، تو ہر چیز فنا ہونی ہے، تو یہ دنیا پھر جب ہے تو پھر اس نے بھی فنا ہونا ہے۔ جب کہہ دیا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے مرنا ہے، وہ نفس چاہے جو ہے وہ جاندار ہے، بے جاندار ہے، اختتام ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ زمین ساری فلیٹ ہونی ہی ہونی ہے، اس کے اوپر جو کچھ ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ ڈہنا ہی ڈہنا ہے۔ تو جب سب کچھ ختم ہونا ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں یقین آتا، ہم کیوں نہیں مانتے اس بات کو؟ اقرار کرتے ہیں ہم زبان سے، لیکن دلوں میں یقین نہیں ہے ہمارے ابھی بھی۔ یقین تو تب ہوگا جس وقت
فلا فوت واخذوا من مکان قریب، جس وقت وہ آئیں گے اور اس وقت پکڑ لیے جائیں گے اور پھر روز محشر میں اٹھائے جائیں گے اور پھر کہیں گے ہاں بھئی بتاؤ یہ وہی ہے نا روز محشر، یہ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن بتایا کرتا تھا، یہ وہی ہے جس کے لیے میں نے رسول بھیجا تھا تمہیں سمجھانے کے لیے کہ تمہیں اختیار دے کے بھیجا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں بندے سے کہ بندہ وہ کرے جو وہ لوگ کرتے ہیں جو بے اختیارے ہیں، فرشتے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، اللہ نے ان میں نافرمانی کا مادہ نہیں ہے۔ اللہ کو فخر ہے اپنی اس مخلوق کے اوپر، اسی لیے اللہ نے اس مخلوق کو جو ہے وہ اپنا اشرف المخلوقات بنایا، اپنا خلیفہ بنایا کہ یہ وہ کرے گی جس کو میں اختیار بھی دوں تب بھی میری بات ہی مانے گی۔ لیکن ہم تو اس بات کو ماننے سے جو بہت دور نکل گئے۔ دیکھیے آج کی دنیا میں ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، جھوٹ، وعدہ خلافی، 2 نمبری، آپ اس کے خلاف بات کریں گے تو آپ بڑے ہی عجیب وہاں پہ کنسیڈر ہوتے ہیں کہ اچھا کس جان کی باتیں کر رہے ہو آپ، یار وہ اللہ کو کیا وہ دکھائیں گے، وہ جب اللہ کی باری آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ ہماری تو بیس ہی اس وقت جھوٹ پہ ہے، دھوکے دہی پہ ہے، وعدہ خلافی کے اوپر ہے، اس لیے کہ ہمیں مرنے کا یقین نہیں ہے۔ تو اب جس کو یقین نہ ہو، وہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی بات وہ لکھی ہے، وہ تولنے کے قابل ہے کہ ہمیشہ شکوک و شبہات سے بچو۔ جو شخص جس چیز پہ ہوگا، جس چیز سے مرا ہوگا، اسی پہ اٹھایا جائے گا۔ اگر ہم شک میں رہیں گے کہ پتہ نہیں آخرت آنی ہے کہ نہیں آنی، حساب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اسی پہ اٹھیں گے تو پھر ہم اسی شک میں اٹھائے جائیں گے اور پھر ہمارا یہ حال ہوگا جو سامنے لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم یقین کے ساتھ مرتے ہیں کہ ہاں اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے، ہمیں آخرت آنی ہے، آخرت میں حساب کتاب ہونا ہے، یہ یقین ہی ہماری نجات کا سبب بھی جو ہے وہ وہاں پہ بن سکتا ہے۔ تو ہمیشہ شکوک و شبہات سے باہر نکلیں، فارم اپ رہیں کہ ہاں یہ ہونا ہے۔ اور میں اکثر بارہا جو ہے وہ عرض کیا کرتا ہوں، کتنا یقین، اتنا یقین جیسے میں سامنے کھڑا ہوں اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ جب تک اس لیول کا یقین ہمارے پاس نہیں ہوگا تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ ایویں اٹکل پچیاں دور سے بیٹھے مارتے رہتے ہیں، کوئی ان کے پاس سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، بس اپنے گمان کی بنا پہ۔ آخرت کا انکار کیسے کرتے ہیں؟ اپنے گمان کی، دلیل، سند، قرآن میں، حدیث میں کہیں کچھ لکھا نہیں لکھا۔ اللہ کا انکار، اللہ کے ساتھ، اللہ کا انکار بھی نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ اوروں کو بنا دیتے ہیں۔ کس نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ کس نے کہا یہ اللہ کے ساجی ہیں، اللہ کے معاون ہیں؟ کوئی دلیل ہے؟ نہیں دلیل۔ تو بس وہ پھر دور سے بیٹھے ایسے ہی جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، ڈھینگے مارتے رہتے ہیں، ان کے پاس اصل میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وحیلہ، ہیلا لفظ کس سے؟ حولا سے، جس کا معنی ہوتا ہے آڑ، پردہ، اور آڑ کر دی جائے گی، ڈال دیا جائے گا پردہ، بینہم، درمیان ان کے، وبینہ، اور درمیان، ما یشتہون، یشتہون لفظ کس سے؟ اشتہا، جس کا معنی ہوتا ہے چاہت ان کی، چاہنا ان کا، اور جو وہ چاہتے ہیں، جو ان کی خواہشات تھیں۔ ان کی خواہش کیا تھی اس وقت؟ واپس پہ اتنا جاوے ہم ایمان لے آئے ہیں، اس وقت تو ایسی بات نہیں ہوگی، جو وہ ہوگا اس میں پردہ ڈال دیا جائے گا، بات ختم ہو گئی، اب کچھ نہیں کر سکتے۔ کما، جیسا کہ فعلا، کیا گیا، بِأَشْيَائِهِمْ، اشیائہم لفظ کیا ہے؟ شیعہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم عقیدہ سمجھے جانے والے گروہ، کوئی بھی جس کی عادات و اطوار ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، وہ گروہ۔ اور یہاں پہ وہ گروہ کون سا لیا گیا ہے؟ وہ گروہ جو ایک عقیدے کے اوپر قائم ہوتے ہیں۔ کوئی بھی گروہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کوئی بھی جماعت کہہ سکتے ہیں ہم، کہ کون سی جماعت؟ جو جماعت پہلے انکاری کی تھی، جن کے درمیان میں پردہ ڈال گیا تھا، وہ وہاں پہ پہنچے تھے اور وہاں پہنچ کے ان کو ہوش آئی تھی، پھر انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم ایمان لے آئیں، تو ان کے درمیان میں ایک آڑ کھڑی کر دی گئی تھی کہ اب یہ نہیں ہوگا، اب تمہیں اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہاں پہ اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے، وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور حائل کر دیا جائے گا درمیان ان کے اور درمیان ان کی خواہشات کے، ان کے چاہنے کے، کما فعل بِأَشْيَائِهِم مِّن قَبْلُ، جیسا کہ ان سے پہلے جو وہ تھا۔ اب جو بھی اس گروہ کے پہلے گزر چکا، جو اس سے جو بعد میں آئے گا، ان سب کے درمیان پھر جیسے فرعون کا کہا گیا ہے کہ فرعون نے بھی اس وقت کہا تھا میں ایمان لایا، اب نہیں، اس سے پہلے تو بہت زیادہ سرکش تھا، اس سے پہلے تو بہت انکاری تھا۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہے، وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے تو تم انکار کرتے تھے،
तुम इस चीज़ को मानते नहीं थे। तो जैसे उनके दरमियान में पर्दा डाल के उनको जहन्नम में फेंक दिया गया था, इसी तरह तुम्हें भी जो है वो पर्दा डाल दिया गया। अब तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी। जैसे जो सलूक उनके साथ किया गया था इनकार करने वालों के, वही सलूक तुम्हारे साथ जो है वो, इन्नहुम बेशक वो, कानू हैं वो, फी में शक्किन शक, मुरीब, मुरीब लफ्ज जो है वो रे ये बे, ये हमने रैब पढ़ा हुआ ना, माना क्या होता है इसका? शक, उलझन वाला शक, उलझन वाला, तरद्दद वाला शक। कौन सा शक? यकीन नहीं भी होता लेकिन फिर भी हम उस बात को जो है वो ऑन करते हुए चले जाते हैं। अभी भी ये नहीं है कि पता नहीं अच्छा उस दिन कुछ होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो क्या होगा। फिर हम उस तरह गढ़ना शुरू करते, अच्छा वो कौन सा मैदान होगा, कैसे सारे इकट्ठे किए जाएंगे, कैसे अकेले अकेले से अल्लाह जो है वो हिसाब लेगा। ये बात कोई समझ में आने वाली नहीं है। अब ये बात उनको अंदर से तंग भी करती रहती है कि हाँ कल को ये ऐसा हो जाना है, मानने को तैयार भी नहीं है और बात को देख भी रहे हैं। ये है उलझन वाला शक, उनको तरद्दद में डाले हुए है कि है भी और नहीं भी। अगर वो है भी मानते हैं तो अपने अकायद को छोड़ना पड़ता है उनको, जो उनके बड़े करते आए हैं उनको छोड़ना पड़ता है। नहीं भी करते हैं तो फिर वो इनकारी हो जाते हैं, फिर अंदर उनका जो उनको आराम से बैठने नहीं देता। इसको कहते हैं शक्कन मुरीब, उलझन में डाल देने वाला शक, तरद्दद में डाल देने वाला शक, जिसमें आप उस तरह जो है वो खड़े हुए हों आप कि इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। आप हाँ नहीं करते, हाँ कर ली तो अपने बुनियादी अकीदों से, अपने आबा अजदाद से, अपने माशरे से जो है वो बाहटना पड़ेगा। ना कर दी तो फिर एक बात जो है वो डिफरेंट होगी। वलौ तरा इज़ा फज़ेऊ, और काश तू देखे जब वो घबराहट में होंगे, फला फौता, बस नहीं वो बच सकेंगे, वह उखिज़ू, और पकड़ लिए जाएंगे, मिन मकान करीब। इसकी मिसाल जैसे मैंने अर्ज़ की कि जब रूह लेने वाला आता है ना तो फिर वो कहीं दूर किसी को ढूंढना नहीं पड़ता, वो जब चाहता है, जब उसकी अजल पूरी होती है वहां से पकड़ लेता है करीब से ही उसको। जब देखे काश आप, अगरचे आप देखें उनकी घबराहट उस वक्त जब वो नहीं बच सकेंगे और पकड़ लिए जाएंगे, उनके चेहरे के ऊपर उस वक्त 12 बजे हुए होंगे। आज मोहलत है, आज हमारे हाथ में है मान लेना, आज है इस मोहलत से फायदा उठा के अल्लाह से रजू कर लेना, नहीं तो फिर इस कैटेगरी में भी फॉल हो सकता है। इज़ा फ़ज़िऊ फ़ला फ़ौता वअख़िज़ू मिन मकानिन करीब, जब वो उनकी घबराहट देखने वाली होगी और पकड़ लिए जाएंगे और वो कहेंगे कालू आमन्ना बिही, और कहेंगे हाँ इसके ऊपर अब हम ईमान लाए, उस वक़्त कोई फ़ायदा नहीं होगा। असल में हम जिस वक़्त किस कैटेगरी में है ना, हम इसमें हैं, होना है नहीं होना है क्या है कुछ नहीं है, हमें भी पक्का यकीन नहीं है। बार बार जब मुझे कहा जाता है ना कुरान पाक में ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, मतलब क्या है? ईमान वालो अपने अमाल सीधे कर लो, अपने राह सीधी कर लो, वो राह अडॉप्ट करो जो राह अल्लाह और उसके रसूल ने तुम्हें बताई है। नाम तो तुमने लिखवा लिया मोहम्मद फलां, नाम तो लिखवा लिया तुमने रहमतुल्लाह, लेकिन तुम्हारे अमाल जो है वो काफरों जैसे हैं। तो जब कहा जाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, तो ये बार बार मुझे कहा जा रहा है। अगर हम उस आमिनू पे नहीं करेंगे, अमाल साले नहीं करेंगे, तो फिर कोई फर्क नहीं होगा। अपने अंदर अपने गिरबान में जान के हम देख लें कि हम कितना जो है वो आमिनू के ऊपर जो है वो ईमान रखते हैं, कितना जो है वो हम उस चीज पे हम देखें। मैं जैसे कर रहा हूं कि बड़ी अचंभे वाली बात होती है जब कोई एक शख्स किसी महफिल में बैठा हुआ ये कहता है अच्छा यार फिर अगले जहान जहाँ गए, वो छोड़ो अगले जहान क्या, वो बड़ा अजनबी सा समझा जाता है उस महफिल में। कौन जो सच बोलता है, जो वादा खिलाफी नहीं करता, जो झूठ से परे भागता है, जो मिलावट के बगैर बात करता है और जो हकीकत है उसकी बात करता है, वो बड़ा अजीब अजनबी समझा जाता है वहां पे। जब उस वक्त घबराहट देखने वाली होगी, जो बाकी ग्रोह होगा उनकी पकड़ लिए जाएंगे, वो कहेंगे ईमान लाएं। वन्ना लहुमुत्तनावशु मिन मकानिन बईद, अब इतनी दूर से जब वो चले गए हैं, जब सांस उनकी डोरी टूट गई है या लेने वाले आ गए हैं या रोजे मैशर आ गया है, उस वक्त वो कैसे उस ईमान को पकड़। मकानन बईद, मकानन करीब से तो होता है पकड़ा, हाथ से तनावश होता है हाथ से किसी चीज को पकड़ लेना, और हाथ से सिर्फ वही चीज पकड़ी जाती है जो करीब हो, जो पास हो। जो चीज दूर हो वो कैसे पकड़ी जा सकती है। तो यहाँ पे मुहावरतन हमें बताया गया है कि वो कैसे होगा उनके लिए इतनी दूर से उसको फिर दोबारा पा लेना, कि ईमान वापस उनको कैसे उस वक्त जो वो कहेंगे कि हम ईमान लें और पकड़ लें, ये बहुत मुमकिन है, नामुमकिन होगा।
اس سے پہلے تو وہ اس کا انکار کرتے رہے، فقد کفروا بہ من قبل، اس سے پہلے وہ اس کا انکار کرتے رہے، اور یقذفون بالغیب من مکان بعید، اور دور سے ہی اٹکل پچو کرتے رہے، اور دور سے جو ہے وہ ڈھینگے مارتے رہے، اپنے گمان کی بنا کے اوپر اس کے اوپر باتیں بناتے رہے۔ اب جیسے ہم بہت ساری چیزیں ایسی کریں تھے، اچھا جہنم کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے، کس نے دیکھی ہے، جب آئے گی تب دیکھی جائے گی، اس کا مطلب کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ یقین تو کیا ہے کہ جو کہہ دیا گیا تو بس کہہ دیا گیا۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، آخرت کا انکار کرنا، یہی دو بنیادی چیزیں ہیں۔ انہی چیزوں کو جس وقت ہم لے کے بیٹھتے ہیں تو پھر ہم اس کے اوپر اٹکل پچو اپنی گمان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، حالانکہ ٹامک ٹوئیوں کی گنجائش نہیں ہے، نہ ہمارے پاس اس کی سند ہے، نہ کوئی دلیل ہے، یہ صرف ہمارا گمان ہوتا ہے کہ ایسے ہے۔ تو ہمیں ان گمان کو، ان شک و شکوک و شبہات کو سائڈ پہ رکھنا ہوگا۔ جو شخص جس پہ ہوگا، جس پہ مرے گا، اسی پہ وہ اٹھایا جائے گا۔ اگر ہم شک پہ مریں گے کہ ہاں پتہ نہیں قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی، اللہ سے ملاقات ہونی ہے کہ نہیں ہونی، پھر اسی شک پہ اٹھائے جائیں گے۔ اگر ہم یقین رکھتے ہیں تو پھر اسی یقین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور میرا گمان ہے کہ اگر ہم یقین کے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اپنا رحم ضرور فرمائے گا۔ وَحِیلَ بَیْنَهُمْ، اور ہیلا بینہم، اور ڈال دیا جائے گا پردہ ان کے درمیان، وَبَیْنَ مَا یشتہون، اور جو وہ چاہتے تھے، جو ان کی خواہشات تھیں۔ خواہشات کیا تھی کہ ایمان اب نہیں ہو سکتا وہاں پہ، کما فعل بِأَشْیَاعِہِم، جیسا ان سے دوسرے گروہوں کے، ان کے ساتھیوں کے اوپر کیا گیا، من قبل، اس سے پہلے۔ ان کے ساتھی بھی وہی تھے جو نبیوں کو جھٹلاتے تھے، جو نبیوں کا استہزاء اڑاتے تھے، جو قرآن کو، اللہ کو نہیں مانتے تھے، یا اللہ کو مانتے تھے تو اللہ کے ساتھ اور شریک کرتے تھے، اللہ کی کتابیں نہیں تھیں۔ تو جن لوگوں نے یہ کیا تھا یہ انہی کے ساتھی ہیں، چاہے وہ ماضی کے تھے چاہے وہ مستقبل کے ہیں۔ قریش کا یہی جرم تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، نبی کا استہزاء اڑاتے تھے۔ تو وہ جو گروہ ایک ڈیفائن ہوا ہے، وہی گروہ کے ساتھی ہیں جو اس سے پہلے گزر چکے، ان خصوصیات والے، یا اس کے بعد میں جو ہے وہ آئیں اور انہی خصوصیات کے ساتھ اللہ کے تردد میں ہوں۔ اس گروہ کا حوالہ دیا گیا جیسا کہ پہلے پردہ ڈال دیا گیا تھا، کما فعل بِأَشْیَاعِہِم، ان کے ساتھیوں کے ساتھ اس سے پہلے۔ انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ تردد کرنے والے، الجھن میں ڈال دینے والے شک میں ہیں، کہ بات ان کو پتہ بھی ہے، اس کو ماننے کو تیار بھی نہیں ہے۔ تردد ہے، جب نہ کرتے ہیں تو کوئی اس کی دلیل نہیں ہوتی، کوئی سند نہیں ہوتی، کوئی جواز نہیں ان کے پاس ہوتا، کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا، صرف تعصب کی بنا پہ ہوتا ہے۔ اب شک میں ہیں کہ مانیں یا نہ مانیں۔ مان لیں گے تو اپنے آبائی عقیدے اور اپنا سب کچھ جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا، نہیں مانیں گے تو وہ انکاری ہوں گے، اس لیے ہمیشہ وہ شک میں رہتے ہیں، تردد والے شک میں رہتے ہیں۔ دیکھیے آج ہمارا ہاتھ نزدیک ہے، آج ہم اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پکڑ کے اس رسی کو پکڑ لیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، پکڑ لو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ۔ اور وہ اللہ کی رسی کیا ہے، حبل کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ آج ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں، آج یہ ہمارے پاس ہے، لیکن کل کو یہ پھر کیا ہوگا؟ کل کو یہ پھر تناوش من مکان بعید، دور سے پکڑنا، پھر نہیں پکڑا جائے گا۔ یہ سانس کی ڈوری کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے، کسی بھی وقت جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ موقع ہے، محل ہے، آج ہم اقرار کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، نہیں تو پھر کل فوزیو، پھر گھبراہٹ میں اس وقت کہیں گے اچھا میں ابھی ایمان لاتا ہوں، اس وقت کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہمارے اوپر، آج سورہ سبا کی تشریح ہماری مکمل ہوئی، اللہ کی رحمتیں ہیں ہمارے اوپر انشاءاللہ۔ اب اس کے جو آخری 10 آیات ہیں اس کی ریویژن کے بعد پھر ہم سورہ فاتر جو ہے وہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔
یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دعا کیجیے ان مسلمان بھائیوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے، سب کے بخشش فرما دے، سب کے درجات بلند فرما دے۔ دعا کیجیے ان بیمار بھائیوں کے لیے جو بیمار ہیں کسی بھی بیماری کے ہاتھوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اپنے منظور صاحب کے لیے دعا کیجیے، اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ ان کو صحت دے، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ سب کو رزق حلال نصیب فرما دیں۔ جو قرض دار ہیں اللہ ان کا خزانہ غیب سے قرض جو ہے وہ پورا فرما دیں۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین۔